ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے جس پر میں خالی ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور اسی توسط سے ہم اپنے امام کے ظہور کی دعا بھی کریں گے، اور وہ ہے رشین انویژن ٹورڈز یوکرین۔ تو اس پر میں ایک جگہ بہت خوبصورت تحریر دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کنٹری ایکس کسی کنٹری وائی پر حملہ کر دے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور آبویسلی وہ امریکن لابی سے تعلق رکھتے تھے، تو اینٹی رشین یہ ٹویٹ کی تھی انہوں نے کہ اگر کنٹری ایکس کنٹری وائی پر حملہ کر لے تو کیوں دنیا خاموش ہے، آپ کیا کہیں گے اسے؟ تو کسی نے بڑا اچھا اس کا جواب نیچے لکھا تھا، اور جواب یہ لکھا تھا کہ ڈیپینڈس، کہ کون سی کنٹری کس پر حملہ کر رہی ہے۔ سرکاسٹکلی لکھا تھا کہ اگر اف رشیا is attacking Ukraine, it's called invasion. If US is attacking Afghanistan and Iraq, it's called liberation. تو اس وقت رشیا is ruthless اور امریکہ is even more ruthless. تو حضرت آیت اللہ امام خمینی نے کہا تھا دونوں شیطان ہیں، ایک شیطان بزرگ ہے اور دوسرا بھی شیطان ہے، تو یہ بھی شیطان۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ جب کہیں جنگ ہوتی ہے تو ان شیطانوں کے درمیان جو کیجولٹیز ہوتی ہیں وہ انوسنٹ پیپل ہیں جو مارے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے عراق میں دیکھا، یہ ہم نے افغانستان میں دیکھا، یہ ہم نے یمن میں دیکھا ہے، یہ ہم نے سیریا میں دیکھا ہے، اور اب ہم یہ یوکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات کے لیے ہمیں مزید ابھارتی ہیں کہ ہم مزید تڑپ کر اس ہادی دور اور حجت خدا کی آمد کے لیے دعا مانگیں کہ جو سرحدوں میں محدود نہیں ہے، جو قومیتوں میں محدود نہیں ہے، جس کی خاص کوئی وفاداری کسی ایک قوم کے ساتھ یا ایک زمین کے خطے کے ساتھ نہیں ہے، جس کی نگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ مکرم اور باعزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، چاہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ افریقہ سے ہے، وہ ایران سے ہے، وہ انڈیا سے ہے، وہ پاکستان سے، وہ یورپ سے، کہیں سے بھی ہے۔ جو حکومت علوی تھی کوفہ میں، اسی کی شبیہ ہوگی اور اسی کی وسعت ہوگی حکومت مہدوی کی پوری دنیا میں۔ سبحان اللہ، کہ جہاں سلمان کے لیے کہا جائے سلمان و منا اہل البیت، سلمان و اہل بیت میں سے، جہاں بلال حبشی کو جو سیاہ رنگ کے ہوں لیکن انہیں اذان کی ڈیوٹی دی جائے، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ خلوص ہے اور ان میں سب سے زیادہ تقوی ہے اذان دینے کے لیے۔ یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس وقت آسان منزل، آج ہم سن لینا آسان ہے، بیکاز کہ بلال آپ جانتے ہیں کہ شین نہیں کہہ سکتے تھے، وہ سین کہتے تھے، تو لسپ تھا ان کی زبان پہ، تو اگر وہ شین نہ کہہ سکے سین کہے تو عرب تو اپنی زبان ہی پر مغرور تھے اور دوسروں کو عجم کہتے تھے کہ اسے تو بولنا نہیں آتا، انہیں تو اگر کوئی غلط عربی کہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی ان کی، اور وہاں پر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حضور کہیں کہ سین و بلال شین اور عند اللہ، بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے، اس لیے کہ تقویٰ زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حکومت مہدوی سے قریب کرے اور ہمیں اپنے آپ میں پہلے وہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تقویٰ کو مقدم رکھیں، ہم علم کو مقدم رکھیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ تو یہ کچھ معیار ہے جو اللہ نے قرآن میں دیے، علم معیار ہے، تقویٰ معیار ہے، اخلاق معیار ہے، جہاد فی سبیل اللہ معیار ہے، یہ وہ معیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے، کاش انہیں مقدم رکھیں کسی کی عزت اور احترام میں، جیسے امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، مل کے نعرہ الصلوات، اللہم صل علی محمد۔